اچھا جی، برڈز بریڈنگ بزنس کا پارٹ 116 ہے یہ۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن ظفر، کراچی پاکستان سے۔ کیا اسلام میں پرندوں کی کمائی جائز ہے یا نہیں؟ کیا پرندوں کو قید کرنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ پرندوں کی خرید فروخت یا ان کا شوق رکھنا اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے؟ پرندوں کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ اس سب بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا اپنی اس ویڈیو میں، تو غور سے سنیے گا۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا نام احسن ظفر ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں۔ پچھلے 15 سالوں سے میں کاکٹیل کے بیہیویئر پر ریسرچ کر رہا ہوں اور روز ایک نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے، اور میرا کام بھی پرندوں سے متعلق ہے۔ میں خود بھی پرندوں کا بزنس بھی کرتا ہوں، بریڈنگ کرواتا ہوں، بریڈنگ پر ریسرچ کرتا ہوں۔ میری جو ابتدائی پرندوں سے متعلق جو میرا لگاؤ تھا وہ کاکٹیل سے شروع ہوا۔ میں نے فنچز سے لے کے الیگزینڈر تک سے بریڈ کروائی ہوئی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ مختلف پرندے کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، کب وہ بریڈ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت ساری معلومات میں آلریڈی جانتا ہوں۔ لیکن ہمارے دل میں ہمیشہ، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے دل میں ایک سوال ہمیشہ اٹھتا ہے کہیں نہ کہیں اندر سے، کہ کیا ہم جو پرندے رکھ رہے ہیں یا ان کو قید کر رہے ہیں یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ پرندوں کی کمائی اسلام میں حلال ہے یا نہیں؟ یہ سوال اکثر ہمارے دلوں میں اٹھتے ہیں، یا اگر نہیں بھی اٹھتے اور ہم پرندوں کا کاروبار کرتے ہیں یا انہیں گھر میں رکھتے ہیں شوق کے خاطر، تو ہمارے گھر میں سے کوئی نہ کوئی ایک فرد ایسا ضرور ہوتا ہے، اگر گھر میں نہ ہو تو رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی بندہ ضرور ہوتا ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو یا پھر پرندے مت رکھو، یہ اسلام میں رکھنا غلط ہے یا اس کو قید کرنا غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے بہت سارے جو پرندوں کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے مختلف مولویوں سے، مختلف مفتی کرام سے، ہمارے جتنے بھی اسلام میں جتنے بھی ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں ان سے رابطہ کیا، اور بہت مختلف لوگوں نے مختلف کویشچنس کیے۔ تو دیکھیں، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو، میں نہ کوئی مفتی ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی فاضل ہوں۔ تو میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو کہ میں نے ڈیفرنٹ مفتی کرام کے منہ سے سنی ہے، اور جو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے ان کی ایکسپلینیشن کو میں بتا رہا ہوں، آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ کافی سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ۔ دیکھیں، ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا پرندوں کا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے اسلام کے اندر؟ تو ہمارے پاکستان کے بہت ہی نامور مفتی ہیں، اور ان کا بھی فی الوقت میں نام نہیں لے رہا کیونکہ 3-4 مفتی ہیں، ان کے نام مکس اپ ہو گئے ہیں میرے ذہن میں، تو اس لیے میں اسٹیٹمنٹ کہیں کسی کے آگے پیچھے نہ ہو۔ تو 4-5 جو مفتی کرام تھے ہمارے، جو اسلامک اسکالر تھے، ان سب کے جواب ایک ہی جیسے تھے، فرق صرف ان کے الفاظ کا تھا۔ کسی نے بات تھوڑی سی گھما کے کی یا کسی نے الفاظ تھوڑے چینج کیے، بٹ سب کا مطلب ایک ہی تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا مفتی صاحب پرندوں کا کاروبار کرنا جائز ہے اسلام میں یا نہیں؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا، پرندوں کا کاروبار اسلام میں جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جائز کیسے؟ جائز کی شرطیں ہیں۔ اسلام میں ہر چیز کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ اب لمیٹیشنز کیا ہیں؟ ایک مفتی کرام نے اپنا موقف سامنے رکھا، انہوں نے کہا کہ ایسا پرندہ جو کہ انسانوں سے مانوس ہو جاتا ہے، انسانوں سے مانوس ہو جانے سے مراد یہ کہ انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے، انسانوں کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے، اس کو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی لمیٹیشنز یہ ہیں کہ اس کا دانہ پانی، اس کا پنجرہ ایسا ہو کہ وہ پرندہ جو ہے وہ تنگ نہ ہو۔ اگر وہ پرندہ تنگ ہو رہا ہے اور دکھنے میں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تنگ ہو رہا ہے، تو ایسا کاروبار کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں۔ ہم فنچز رکھتے ہیں، بجری رکھتے ہیں، کاکٹیل رکھتے ہیں۔ اگر ہم پنجرے کا سائز ٹھیک رکھتے ہیں، دانہ پانی ٹائم پر دیتے ہیں ان کو، اور وہ بریڈ کر رہے ہیں، اگر وہ بریڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوش ہیں اپنی جگہ پہ، تبھی تو وہ بچے دے رہے ہیں، تو ان کو پالنا، ان کی خرید فروخت جائز ہے۔ اور جتنے بھی پرندے ہیں یہ سب پاک پرندے ہیں، یعنی کہ ناپاک ان میں سے بہت کم پرندے ایسے ہیں جو ناپاک ہوتے ہیں۔ تو ناپاک پرندوں کا خرید فروخت یا انہیں گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن طوطے جتنے بھی ہیں وہ ناپاک نہیں ہیں، سارے کے سارے پاک صاف ہوتے ہیں۔ کھانے میں حرام ہے، ہم کھا نہیں سکتے، لیکن ان کی خرید فروخت کر سکتے ہیں اور ان کو گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ اب نامانوس ہونے والے پرندے کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ کوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اڑ رہا ہے، باہر گھوم رہا ہے، جنگلی ہے، وہ آپ نے اس کو پکڑ کے بند کر دیا۔ اب جب آپ نے اس کو پکڑ کر بند کر دیا تو ظاہر ہے کہ وہ پنجرے میں نہیں رہے گا، جتنا بھی بڑا پنجرہ آپ اس کو کیوں نہ دے دیں۔ آپ جتنا بھی بڑا پنجرہ دیں گے وہ ٹکریں مار مار کے باہر نکلنے کی کوششیں کر کر کے کھانا پینا وہ کھائے گا نہیں۔ ظاہر ہے ایک آزاد پرندہ آپ نے قید کر لیا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آزادی کی ضرورت ہے۔ بس وہ دن رات کوشش کرے گا میں نکل جاؤں اس پنجرے سے، اور ٹکرے مارے گا، اور پھر وہ بالآخر کار بھوک سے مر جائے گا، کیونکہ وہ بھوک پیاس اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت آزادی ہے، وہ خود کھاتا ہے، خود باہر گھومتا پھرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ وہ پرندے ہیں جو مانوس نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک چڑیا اڑتی ہے باہر، نارمل چڑیا اڑ رہی ہے، میں نے اس کو اٹھا کے قید کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ قید ہونے والی چیز نہیں ہے، اور اس کو
باہر کا ماحول پسند آ رہا ہے, وہ عادی تھی باہر کی, آپ نے پکڑ لیا, اب یہ گناہ ہے آپ کے اوپر کہ وہ باہر جانا چاہتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ کوے کا گھونسلہ ہے, وہاں سے بچہ نکلا, چھوٹا سا نیچے گر گیا. اب وہ بچہ بہت چھوٹا تھا, تو آپ نے انسانی ہمدردی کے تحت اس کو گھر لیا ہے, اس کو پال لیا. اب جب اس کو آپ نے پالا تو وہ آپ سے مانوس ہو گیا, اب وہ آپ سے مانوس ہو گیا ہے, تو ایسے پرندے کو باہر آپ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کو عادت ہو چکی ہے آپ کی. تو اب آپ اس کو پرندے کو رکھ سکتے ہیں, وہ آپ سے مانوس ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, آپ اس پرندے کو رکھ سکتے ہیں جو آپ سے مانوس ہو جاتا ہے. کوئی بھی تیار پرندہ جو میچور ہو چکا ہو, باہر جنگلی ہو, جنگلی پنے میں میچور ہو گیا ہو باہر کے ماحول میں, اس کو زبردستی قید کرنا جائز نہیں, اس کی خرید فروخت حرام ہے اسلام کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح لالو کھیت مارکیٹ میں لوگ گھروں سے بیچنے کے لیے پرندے باہر لے کر آتے ہیں لالو کھیت مارکیٹ میں, تو وہ بہت چھوٹے کیج میں لے کے آتے ہیں, ہینڈ کیج ہوتا ہے وہ, تو اس کیج میں آپ مجبوراً لا سکتے ہیں خرید فروخت کے لیے. جب وہ پرندہ بک جاتا ہے یا نہیں بکتا ہے, جب واپس آ جاتا ہے اپنی جگہ پہ, تو اس کو بڑے بریڈنگ کیج میں چھوڑا جاتا ہے. تو ایسے کچھ دیر میں آپ ہینڈ کیج میں رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ بہت زیادہ دیر 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے اس کو ہینڈ کیج میں لے کے گھوم رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے, اس کا گناہ جا سکتا ہے آپ کے اوپر. تو ہر چیز میں خیال رکھیں پرندے کے کھانے پینے کا. جب پرندہ بیچنے کے لیے لے کر جائیں تو یہ مت سوچیں کہ یہ تو بک جائے گا, بھلے بیمار بھی ہو جائے تو بھی ہمیں گناہ نہیں ملے گا. وہ آپ کی ذمہ داری ہے, جب تک وہ بک نہیں جاتا وہ تب بھی آپ کی ذمہ داری ہے, جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, لائک کر دیجیے گا. اللہ حافظ.